اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات مل کر بآواز بلند پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آپ ای کو بند کر دیں، میری آواز بالکل سادہ اور سمپل کر دیں، تھوڑا باریک کر دیں، ای کو بالکل بند کر دیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ جسم تیرا نہ جان تیری اترکا رب رحمان دہے، نہ جسم تیرا نہ جان تیری، نہ جسم تیرا، ابھی بھی سادہ نہیں ہو رہی، نہ جسم تیرا نہ جان تیری اترکا رب رحمان دہے، ان دے حکم بغیر تو بے وس ہیں اے فیصلہ پڑھ قرآن دہے۔ نہ جسم تیرا نہ جان تیری اترکا رب رحمان دہے، ان دے حکم بغیر تو بے بس ہیں اے فیصلہ پڑھ قرآن دہے۔ تے میرے جسم تے میری مرضی ہے، میرے جسم تے میری مرضی ہے، اے وہم گمان انسان دہے، او تیری روح شاکر مالک دی تیرا ڈھانچہ قبرستان دہے۔ لائق صد عز و احترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات ذی وقار نعت خوانان ذی قدر اور دیگر معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کوئی سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں، میں یہاں سر گر لگانے نہیں آیا اور نہ ہی تو آپ لوگوں کے کانوں کے جسکے پورے کرانے آیا ہوں، نہ ہی تو میں کوئی جوشیلا خطیب ہوں کہ جوش مار کے، نہ ہی تو کوئی سپیکر پھاڑنے آیا ہوں۔ میں جوانوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں، میں خصوصی خطاب کے لیے یہاں نہیں آیا، میں تھوڑی حاضری لگانے کے لیے یہاں پہنچا ہوں۔ تو اسی راستے سے میں نے گزرنا تھا تو میں یہاں تک آ پہنچا، تو میں جوانوں آپ لوگوں کو آیا ہوں 4 نصیحتیں دے کے جاؤں گا۔ کتنی میاں؟ سارے بولو کتنی؟ جوانوں تسی بھی بولو کتنی؟ میں 4 نصیحتیں دینے آیا ہوں میاں۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، خالی جھولی لے کر آئے تھے، اب اگر خالی جھولی لے کے واپس چلے گئے پھر آنے کا فائدہ تو نہ ہوا نہ صحیح۔ میں تمہیں 4 نصیحتیں دینے آیا ہوں۔ جوانوں، اگر دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر میری ان 4 نصیحتوں کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑنا، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس سے پہلے قبلہ بغیر کسی تمہید کہ میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں، کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں، اس لیے مجھے پتہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ قبلہ مجھے پتہ ہے پوری کائنات کے اندر یا رسول اللہ کہنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے، مجھے پتہ ہے پوری کائنات کے اندر علی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں، الحمدللہ میں ساری خود ہی کرتا ہوں، میں سبحان اللہ بھی خود ہی بولتا ہوں، ہاتھ بھی خود ہی لہراتا ہوں، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو نعرے بھی خود ہی لگاتا ہوں۔ عوام کو زحمت نہیں دیتا، عوام کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ ویسے بھی آپ لوگوں کے چہرے دیکھ کر رات 1 بج گئے ہیں، 12 بج گئے ہیں، آپ لوگوں کے چہرے دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے کہ میں ملتان سے آیا ہوں، مجھے لگتا ہے آپ کراچی سے آئے بیٹھے ہیں۔ ہاں، مجھ سے زیادہ آپ لوگوں کو سردی، آپ جو بندے کے ساتھ بندہ اکٹھے مل کے بیٹھے ہیں آپ کو زیادہ سردی لگ رہی ہے، اور میں بندہ نہیں ہوں، میں تو مولوی ہوں نا۔ اچھا، جڑے تھکے بیٹھے اونچی آواز نال سبحان اللہ، یہ سارے تھکے ہی کون بیٹھی ہے۔ قبلہ اثر کرے نہ کرے او کوئی سن تو لے میں سید کی فریاد، اثر کرے نہ کرے
کوئی سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ قبلہ صدیاں قبل میرے کریم نبی اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے، صدیاں قبل میرے پاک نبی اس پاک مٹی سے گزرے، آج صدیاں بعد بھی ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا۔ کسی نے کیا خوب لکھا تھا، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لا مکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ قبلہ اتنا تذکرہ میں نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ گھر گھر چراغا حضور کے نام کا ہے، گلی گلی حضور کی محبتوں کے ترانے پڑے جا رہے ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں لوگو میرے نبی کا ذکر کیا کرو، لوگو میرے نبی کے تذکرے چھیڑا کرو، لوگو میرے نبی کی میٹھی میٹھی باتیں چھیڑا کرو۔ اوے میرے نبی کی میٹھی میٹھی باتیں ایک ایسی کستوری ہے کہ تم جوں جوں چھیڑتے چلے جاؤ گے خوشبوئیں پھیلتی چلی جائیں۔ چار نصیحتیں دینے آیا ہوں جوانو، ذکر مصطفیٰ کی محفل سے جانے والو، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والو، چار نصیحتیں دینے آیا ہوں جوانو۔ اگر دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے تو پھر سید کی ان چار نصیحتوں کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہ بھی آپ خاموش ہیں، ابھی تو میں نے سرائکی میں بھی خطاب کرنا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، قبلہ آپ جب میدان کربلا میں جا رہے تھے نا، تو جاتے جاتے آپ نے اپنے پیارے بیٹے حضرت امام زین العابدین کو بلایا، بیٹا ادھر آؤ۔ امام زین العابدین صاحبزادہ آ گیا، جی ابا حضور قربان جائیں آپ کے نام پر، آپ کی شان پر۔ فرمایا بیٹے میں میدان کربلا کی طرف جا رہا ہوں، پتہ نہیں لوٹ کر آؤں گا یا نہیں آؤں گا، پر بیٹے میں جاتے جاتے تمہیں چار نصیحتیں دے کے جاتا ہوں۔ کتنی میاں؟ صدقے صدقے چار نصیحتیں دے کے جاتا ہوں۔ بیٹا وہ میرے لخت جگر، وہ میرے نور نظر، وہ میری آنکھوں کے تارے، اگر دنیا و آخرت میں عزت چاہتے ہو، اگر دنیا و آخرت میں مقام چاہتے ہو، تو پھر اپنے بابا جی کی ان چار نصیحتوں کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ پہلی نصیحت، جوانو تیار ہو جاؤ، لیکن مصطفیٰ کی محفل میں آنے والو، نصیحتیں کرنے والا بابا حسین ہو اور نصیحتیں سننے والا حضرت امام زین العابدین ہو، آپ سنیں پھر جان میں جان نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلی نصیحت بیٹے، پہلی نصیحت، اگر دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر دنیا و آخرت میں عزت چاہتے ہو تو پھر سنو پہلی نصیحت۔ فرمایا بیٹے شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، شکر کا دامن اس لیے میں نے ایک کو بند کرا دی ہے کہ میں آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھا سکوں اور آپ لوگ بھی سمجھ سکیں۔ پہلی نصیحت شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، دوسری نصیحت صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، بیٹے تیسری نصیحت نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، اور چوتھی نصیحت قرآن کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ پہلی نصیحت شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ دیکھ میرے بیٹے تیرے باب امام حسین کے اوپر اتنے بڑے بڑے امتحانات آئے، بڑی بڑی آزمائشیں آئیں۔ دیکھ میرے بیٹے تیرے باب امام حسین نے کڑیل نوجوان علی اکبر اپنی آنکھوں کے سامنے لٹا دی، اصغر اپنی آنکھوں کے سامنے قربان کر دی، اون محمد اپنی آنکھوں کے سامنے قربان کر دی، اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کر دیا۔ بیٹے تیرے باب حسین نے اپنا سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کرنے کے بعد بھی، سن میرے بیٹے، تیرے باب حسین نے اپنے رب کے سامنے کبھی شکوہ نہیں کیا، کبھی ناشکری، شکر کا دامن نہیں چھوڑا۔ کسی نے کہا ہے حسین ابن علی جی میں شالا لکھتی میں
بال جیونی جوڑی جیوی او یزید دی بیعت کر گئے اپنی جان بھی بچا اپنے چھوٹے چھوٹے بیلن دی جان بھی بچا آپ نے فرمایا اوے کیا کہ بھی ہی یزید دی بیعت کرن جڑا کتے لڑیں دے وہیں دی بیعت کرن جڑا شراباں پیندے میرے پیر امام حسین نے دوئے ہاتھ اٹھائے فرمایا لوگو انہاں میرے ہتھاں نو ویکھیا نے انہاں میرے ہتھاں نو میرے نانے محمد نے چمیا اے کٹا تے سکدا مگر شرابی دے ہاتھ نہیں دے قبلہ دوئے ہاتھ اٹھائے فرمایا لوگو انہاں میرے ہتھاں نو ویکھیا نے انہاں میرے ہتھاں نو میرے مٹھے محمد نے چمیا انہاں میرے ہتھاں نو میرے نانے نبی نے چمیا اے ہاتھ کٹا تے سکدا مگر شرابی دے ہاتھ سارے بولو شرابی دے ہاتھ تیرے مرشد امام حسین نے بھوک برداشت کی تھی شرابی دے ہاتھ نہیں لیتا ایویں نہ صحیح پیاس برداشت کی تھی شرابی دے ہاتھ نہیں لیتا کڑیل نوجوان علی اکبر لٹا دیتے شرابی دے ہاتھ سارے بولو میاں شرابی دے ہاتھ اونو محمد لٹا دیتے شرابی دے ہاتھ اپنا سب کچھ اللہ دے نام دے قربان کر چھوڑے شرابی دے ہاتھ ان شراباں پی کے علی کرن والے چرساں تے بھنگاں پی کے حسین یا حسین کرنے لیا کچھ شرم تے کر رہے اور تیرے پیر امام حسین نے شرابی دے ہاتھ نے انہیں گوارا نہیں کیتا تیریاں تیاریاں میں شرابیاں نال اور تو کس طرح نہ مریدیں ہوئی کس طرح نہ مریدیں زبان دے گننا ودیں یا حسین تیرے مرشد امام حسین نے پیر امام حسین نے بخ برداشت کی تھی اپنا ہو گئے 3-4 نہیں 14 نہیں پانی نہیں ملیا 4 نہیں روٹی نہیں ملی بخ برداشت کی تھی اپنا پیاس برداشت کی تھی شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا اور تو کہہ دیا مریدیں نہ دے حسین یا حسین بھی گننا ودیں شرابیاں نال یاریاں بھی لینا ودیں اور تیرے پیر امام حسین نے قبلہ مرشد امام حسین نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ دے نام دے قربان کر چھوڑے بھوک بھی برداشت کیتی ہے پیاس بھی برداشت کیتی ہے شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا تیریاں تیاریاں میں شرابیاں نال ہاں میں تیریاں رشتہ داریاں میں شرابیاں نال مجمع میں کوئی بھی بندہ شرابی بیٹھا ہوئے میں سید ماں دا پتر ہاں سید باپ دا پتر ہاں تو نے قدموں دے ہاتھ لا کے جھولی پھیلا کے خیرات منگنا بھیک منگنا لکھتی میں شراب نہ پیتا کر جڑا بندہ شراب پیندے وقت کو پتہ نہیں لگدا اے میری بھین بیٹھی ہے یا میری بیوی بیٹھی آج ہر بندہ سمجھدار ہے صحیح آج ان پڑھ بندہ بھی سمجھدار ہے ان پڑھ ضرور ہے مگر سمجھ رکھ دے عقل سٹیج دے کوئی سٹیج تو کوئی مولوی اگر کوئی غلط بات کہہ دے وے ان پڑھ بندہ بھی کھڑا تھی میں مولوی صاحب غلط بولنے بیٹھے ہوئے تو سن ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے اگر میں کوئی غلط گال کرنا اٹھ کے میں کو روک دیوے میں آنکھنا ہے چاہنا جی میں شاءاللہ لکھتی میں جوڑی جیوی بال جیونی کن کھول سید قیمتی جملے کنج پا جی میں شاءاللہ اگر شراب پہ کے مرے ہو تو کتے دی موت مر سے اور اگر نماز دی حالت مرے ہو تو مولا حسین دی غلام علی موت مر سے وہ تیری مرضی شراب پی کے مر تیری مرضی مولا حسین دا غلام بن کے مر شراب پی کے نہ مری شراب پی کے مر سے نہ گٹران دے بچ بان کے مر نماز دی حالت مر مولا حسین دا غلام علی موت بس کسی دی دھی بہن دی عزت تا دشمن نہ بنی اچھا کیا کروں ساڑے اللہ ماشاءاللہ ہر میں خطیب دی گال نہیں پیا کریں سارے کافی خطیب ہیں خطبان اس طرح دی گانی ممبر رسول دے بیٹھ کے کریں دے بھی نہیں
کیونکہ اگر اسا اس طرح دی اصلاح کروں تو لوگ سکو پیسے میں نہیں دیں دے. مسئلہ اے میں نہ پینا صحیح. کسے دی دھی بہن دی عزت دشمن نہ بنی کسے دی دھی بہن دی عزت دشمن اس ویلے تک مرسے کہنا جب تک انہاں اپنی اکھا نال اپنی دھی بہن کو بے عزت تھی نہ دیکھ سے. میں جھولی پھیلا کے خیرات منگنا دعا منگنا مالک ہر دی دھی بہن دی عزت دی حفاظت فرما. جی میں شاءاللہ ایک قرض ہی اج نہیں تکل دے کے مرض. اور شیشہ اٹھا میں اور نوجوان شیشہ اٹھا میں اور اپنی شکل دا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تے کو کتنا حسن عطا کی تھی. ایسے کتنا مقام نہیں تھے, کتنی شان نہیں تھی, کتنا مرتبہ نہیں تھی, کتنی عزت دیتی ہے. وہ عزت علی زندگی جی, عزت علی بیستیاں نہیں بھلا کوئی زندگی ہے. او میاں جی میں انشاءاللہ حیالی زندگی جی, حیالی بے حیا والی کوئی زندگی ہے. بابا نور نے فرمایا اوے ہن غیرت دی گولی کھا, غیرت دی زندگی جی, بغیر تالی بھلا کوئی زندگی ہے. میاں اے زندگی نہیں, اے تک قیامت علی دی شرمندگی. عزت علی زندگی. بابا نور نے قبلہ کیا خوبصورت ڈوڑا لکھیا فرمایا رکھ دل وچ خوف خدا سیندا, کہیں بندے دا حق پیویں نہ, گھبراویں نہ کہیں مشکل وچ, کرے ہمت بزدل تھیویں نہ, او سچ موتے آنکھیں ظالم کو, کریں گردن اصلوں نیویں نہ, او دل نور عزت دی موت مرے بے غیرت بن کے جیویں نہ. او سونے نبی دا امتی ہے عزت علی زندگی جی, یہ میں نہ صحیح غیرت علی زندگی, حضرت انسان علی زندگی. اسی کاور دا لگی بیٹھی ہو سی, ایسے غصہ دایا بیٹھا ہو سی نا. اچھا سارے سرائکی اندر اے بھی ایک ٹرینڈ بن گئے ماشاءاللہ, پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھیں. سارے سرائکی اندر کی بلا اے بھی ایک ٹرینڈ بن گئے, اے بھی ایک رواج بن گئے. جب تک مولوی عوام کو کھری نہ سناوے مولوی دی تقریر نہیں لگ دی. امنا سی جب تک مولوی عوام کو دھووے نہ مولوی دا خطاب نہیں لگدا. میں ڈر دکنی عوام میں کو بھی نہ دھو چھوڑے, میں کو میڈا ڈکھ, میں کو تیڈا ڈکھ, میں کو ہر مظلوم انسان دا ڈکھ, جتے ظلم دی بھا پئی بلدی ہے, میں کو روحی چولستان دا ڈکھ, اور جتے کوئی انصاف دا نہ کہنی, میں کو پورے پاکستان دا ڈکھ, جنہیں مر گئے ہیں نو تا مر گئے ہیں, میں کو جون دے قبرستان دا ڈکھ. جو مر گئے ہیں میں ان کا قبلہ مجھے تو زندہ قبرستان کا تو لگ رہا ہے. اے بزرگ ماشاءاللہ میرے سامنے بیٹھے سٹیج دی شخصیات, اے پتہ سچے نہ بیٹھے ہو سنا دے بیٹھے دونوں شاہ جی اتھے جوانہ دی زندگی کو کیا بیٹھے رون دے ہو, اتھے دا بڑھے بابے بھی کم کٹا پائی پہ یہ میں نہ سے. بابا جی دی چٹی ڈاڑی تھی گئی ہے, قبر دلکتا تھی گئی ہیں, بابا جی گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں آدھا پی. آئیو ہڈیاں کمبن گوڑے کھڑکن تے بدل گیا لک تیرا, اجے بھی بدیوں باز نہ آئیو جیو مرد دلیرا. اور پھر کم نو چکی رکھ. قبلہ چٹی ڈاڑی, قبلہ میرا اس طرح دا انداز نہیں, لیکن میں کیا کریں, دیہاتی لوگ میرے سامنے بیٹھے, میرے خطاب کرنے کے بعد ہر بندہ یہی کہے گا وہ کس طرح کا ملہ لے کے آئے تھے, انہوں نے نہ تو کچھ سر مرا ہے نہ تو کچھ جوش مرا ہے, ایسے ہی آ کے اب ہمارا ٹائم خراب کر. اے دی قوم کو اے دی مولوی چاہیے دے. اللہ اکبر. بابا جی دی قبلہ چٹی ڈاڑی ہے, میں کسی دی توہین نہیں کر رہا, کسی دی بے عزتی نہیں کر رہا. بابا میرے واسطے قابل عزت قابل احترام ہے, لیکن میں تو کچھ شیشہ وکھاونا چاہنا, تو آدھے کرتوت تو وکھاونا چاہنا. بابا جی دی چٹی ڈاڑی ہے, قبر دلتائن, بابا جی گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں آندہ پیا. اور جی میں انشاءاللہ اے تیری عمر ہے گناہ کرن دی, اگر گناہ کرن دا مر گیوں قبر اچ مالکنوں کیا موان کے دکھے سے. یہ کالی شکل گن کے ویسے مدینہ اللہ ناکسی اور نادان ہے, ڈیہی رات روندہ رہی ہے کیندے پیچھے تیرے پیچھے, قیام میں چروندہ رہی ہے کیندے پیچھے تیرے پیچھے, رکوع میں چروندہ رہی ہے کیندے پیچھے تیرے پیچھے,
سجدیاں چروندہ رہی ہے کہنے پیچھے تیرے پیچھے او بے وفا دیکھتے صحیح اساں تیرے نال کیا کیتا تائیں ساڑے نال کیا کیتا قسم خدا دی قبلہ بابا جی چکٹی داڑھی کبر دلتاں بابا جی جھوٹ بولن تو پھر بھی باز نہیں آنا پیا اور جی میں شاءاللہ تیری عمر جھوٹ بولن دی ہمیں سونے محمد دا امتی بولیں جھوٹ آئیو وچ گناہ دے عمران گزری تے داڑھی ہوگی چٹی چوری یاری دا مال کھا کے تے عادت بن گئی مٹھی اور لٹین دی اگڑین دی کہیں نہ نٹھی تے اجڑین دی ہر کہیں نٹھی پر فیض میاں پتہ اون ویلے لگ سی جدہ آسی منہ دے مٹھی او تو معاذنہ دے حی علی الصلاة حی علی الفلاح تھکے تو نہیں بیٹھے تو سے آج جس ٹائم تھکے دوں میں میں کو ڈسے چا میں خطاب بند کر دے سان آج نیندرے جڑے جڑے نیندرے بیٹھے تو اچھی آواز میں سبحان اللہ ایک قوم نیندرے جی سبحان اللہ بلیں دی آج میں بھی پورا پاکستان پھر دا بھائی اے جی قوم پہلی دفعہ میں کو لبی ہے نیندرے جی سبحان اللہ بلیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نیندر تاری سلامت رکھے میں نیندرے جی رہو پر سبحان اللہ بلیں دے یہ نا اچھا اور تو معاذنہ دے حی علی الصلاة حی علی الفلاح چلے ہو نماز دی طرف چلے ہو کامیابی دی طرف حق تا تیڈائیو بردہ خود بھی نماز پڑھیں اپنے بالنوں بھی کھلا دے میں اٹھوئے نماز پڑھو لیکن بابا جی مسجد دے نزدیک نہیں ویندہ قرآن دے قریب نہیں ویندہ چوک دے بہ کے جوا کھیڑ دا پئی تاس کھیڑ دا پئی اور جی میں شاءاللہ اے تیری عمر جوا کھیڑن دی اگر جوا کھیڑ دا مر گئے ہوں لوگ تیری اولاد نو کیا اکسن جاوے جا تو کس مونل گل کرنے نہ مراد تیرے دا پیوے جوا کھیڑ دا مر رہا ہن نسل نو لیکا نہ لا او میاں ہن نسل دا نک نہ کٹا شاہ جی ہن آج گے وے کوئی کامیابی علا وظیفہ دسی ونیو ہا میں دا میاں بے نیاز فرمیندے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ جدہ رب فرصت دے بھی جدہ اولاد کما کے تلی ترکھی تمور توجہ رب والے پاس ایو پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں تے نام رکھایا قاضی 100 واری تین حج بھی کیتا تے نام رکھایا حاجی اور پڑھ پڑھ ہتھاں ویش تلواراں تے نام رکھایا غازی بلے شاہ کچھ کھٹیا ایو اجے تا رب بھی نہیں کیتا رہا قبلہ ساری زندگی دی کمائی یہ نکلی ساری زندگی دا نچوڑ یہ نکلا اج رب نو بھی راضی لکھتی میں جوانو میں ایک بار پھر تمہیں سونے کی تختی پہ لکھنے والا جملہ دے کے جاؤں جوانو میں کہنا چاہتا ہوں اے بندے نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے اور میاں آخری بات سن لو میری دل کے کانوں سے سن لینا اس کے بعد میرا واز ختم اے بندے اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا جوانو اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے تیری کرن نے اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے نہ بندے نہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو قبلہ من اجڑ جاتا ہے اور سید کو اتنا تو بتا دو جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہی کیا ہے پہلی نصیحت بیٹے شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا دوسری نصیحت بیٹے صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا آپ کہہ رہے ہوں گے شاہ جی کیا شکر لگا رکھا ہے آپ نے کیا مولا حسین نے شکر پڑھا تھا ہم شکر نہیں پڑھتے جی ہم بھی شکر پڑھتے ہیں آپ کے شکر کا میرے علاقے کے شکر کا انداز کچھ نرالا ہے آپ پتہ نہیں شکر کس طرح پڑھتے ہیں لیکن میرا جو علاقہ ہے جہاں میں رہتا ہوں جس گاؤں میں وہاں پتہ نہیں شکر کب پڑھا جاتا ہے جب کوئی لاٹری نکل آتی ہے ہم تو بابا شکر تب پڑھتے ہیں جب قرآن اندازی میں کوئی موٹر سائیکل نکل آتا ہے ہمارے علاقے والے شکر تب پڑھتے ہیں جب بیٹی کی جگہ بیٹا پیدا ہوتا ہے آپ کے رواج کا مجھے پتہ نہیں جو میرے علاقے والے ہیں وہاں کے رواج کا مجھے پتہ ہے اگر گھر میں کوئی مہمان آ جائے مہمان کہے جی میں نے روٹی بھی کھانی ہے میں نے کھانا بھی کھانا ہے میں نے چائے بھی پینی ہے میں نے بوتل بھی پینی ہے ہائے پھر تو ہم مارے گئے پھر تو ہم لوٹے گئے
اگر مہمان کہے جی سب کچھ گھر سے کھا کے آئے ہوں پھر شکر الحمدللہ. آپ ہنس رہے ہیں، میرے کو تاری ہوتی شک لگتا پہ تو صحیح مرد میں مبتلا ہے. اچھا بیٹے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹے شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، اور قرآن کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. ہائے ہے نماز کی باری آئی، قرآن کی باری آئی. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے کیا خوب عرضی کی تھی، کہا میرے کریم رب علی کو پیدا فرمانے والے، علی کو علی المرتضیٰ شیر خدا بنانے والے، علی کو سونے محمد کے قدموں پہ بٹھانے والے رب، میں تیری عبادت تیری جنت کی لالچ کے لیے نہیں کرتا اور نہ ہی تو جہنم کے خوف سے کرتا ہوں. مالک میں تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی عبادت کے ہے، تو لائق ہی بندگی کی. اللہ اکبر. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت آج میں نے آپ کے بارے میں ایک نئی خبر سنی. کیا میاں؟ ایک نئی خبر سنی. کہا جی کیا سنا ہے؟ کہا جی میں نے سنا ہے کہ تو اللہ سے باتیں کرتا ہے اور اللہ تیرے سے باتیں کرتا ہے. خبر بھی نہیں تھی قبلہ. حضرت میں نے سنا ہے تو اللہ سے باتیں کرتا ہے اور اللہ تیرے سے باتیں کرتا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا میاں تو نے بالکل ٹھیک سنا ہے. کہا جی وہ کیسے؟ کہا میاں جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں پڑھنے لگ جاتا ہوں. آخری نصیحت، آخری سبق بیٹا واز ختم. قبلہ میرے معاشرے میں ایک گندی سی عادت پھیلی جا رہی ہے، وہ یہ ہے وہاں کی بات سن کر یہاں لگانا، یہاں کی بات سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں جدا کر دینا، دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا. یہ تجھے زیب نہیں دیتا. اچھا بھرے مجمع میں سے کافی لوگ اس طرح کے بیٹھے ہیں جن کا ایک ہی کام ہے، وہاں کی سنتے ہیں یہاں لگاتے ہیں، یہاں کی سنتے ہیں وہاں لگاتے ہیں. پتہ نہیں ان کو تنخواہ کون دیتا ہے. پھر دونوں بھائیوں کو لڑا کے نا پھر چھڑانے لگ جاتے ہیں. چھڑا کے کہتے اے دے شکر ہے اسا چھڑا لیا نہیں تو اے دے نوے مار ونجے نا. اچھا ایک کم تے کو زیب دیں دے نا بلا اور تو ہی غیرت دی گولی کھائے نہ کما تو باز آواز نہیں تو پھر آئے گی قبر لگے گی خبر. کیا غیبت کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ اور کیا چغلی کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ کیا دوسروں کے عیبوں کو اچھالنا تجھے زیب دیتا ہے؟ انسان نے کوئل سے پوچھا، جوانوں بزرگوں قابل عزت قابل احترام جوانوں، آخری بات واز ختم. قبلہ سٹیج سے لے کر مجمع کے آخری نوجوان تک، جوانوں انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا. پھر انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا اوئے اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا. پھر انسان نے قبلہ ایک دن گلاب کو اٹھایا تلی پہ رکھا، پوچھنے لگا اوئے اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. تینوں بول اٹھے انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں. جوانوں یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں. انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں بوڑھے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کر لو، انہی لمحوں میں بوڑھے والدین کا احترام کر لو، انہی لمحوں میں نماز پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لو. میاں معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے ملے نہ ملے. اور کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے ٹھل چلیا، اور کوئی بھول گیا مقصد آون دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا. اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی آج چلیا تے کوئی کل چل. اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا میرا پڑھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین ثم آمین وما علینا.